واقع کربلا حق، صبر، استقامت، اصرار اور عدل و انصاف کے لیے جدوجہد کی لازوال مثال ہے۔ یوم عاشور کے موقع پر صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف کا شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے وفادار ساتھیوں کی قربانی امت مسلمہ کے لیے ایک دائمی پیغام رکھتی ہے۔ واقع کربلا ہمیں حق اور انصاف کے تحفظ کے لیے ہر قربانی دینے کا درس دیتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا، واقع کربلا اصلاح امت، احیاء سنت نبوی اور اعلیٰ انسانی اقدار کے فروغ کا روشن استعارہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدوجہد حق و صداقت اور انسانی عظمت کے تحفظ کے لیے تھی۔ عاشورہ کے موقع پر امن، رواداری، بین المسالک، ہم آہنگی اور قومی یکجہتی کو فروغ دیا جائے۔ شہدائے کربلا کی تعلیمات کو زندگی کا حصہ بنایا جائے۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کہتے ہیں، واقع کربلا ظلم کے سامنے ڈٹ جانے اور اصولوں پر قائم رہنے کا لازوال پیغام دیتا ہے۔ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق و باطل کے درمیان ابدی معیار اور انسانیت کے لیے روشن مینار ہے۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی نے اپنے پیغام میں کہا، عاشورہ دین اسلام کی سربلندی، قربانی اور ثابت قدمی کا عظیم درس دیتا ہے۔ شہدائے کربلا کی عظیم قربانیاں امت مسلمہ کے لیے اصرار، وفا، صبر اور حق پرستی کی روشن مثال ہیں۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر آزمائش کے باوجود حق کا پرچم سر بلند رکھا۔ ان کا کردار مشعل راہ ہے۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ یوم عاشور حق، استقامت، صبر اور رضائے الہی کی یاد دلاتا ہے۔ مذہبی ہم آہنگی اور اخوت کا فروغ وقت کی اہم ضرورت اور ترقی کی ضمانت ہے۔ شہدائے کربلا کی قربانیوں نے انسانیت کو عزت، حوصلے اور جد و جہد کا راستہ دکھایا۔ صدر IPP نے کہا کہ شہدائے کربلا کی لازوال قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کہتے ہیں، واقع کربلا ظلم کے سامنے ڈٹ جانے اور اصولوں پر قائم رہنے کا لازوال پیغام دیتا ہے۔ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق و باطل کے درمیان ابدی معیار اور انسانیت کے لیے روشن مینار ہے۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی نے اپنے پیغام میں کہا، عاشورہ دین اسلام کی سربلندی، قربانی اور ثابت قدمی کا عظیم درس دیتا ہے۔ شہدائے کربلا کی عظیم قربانیاں امت مسلمہ کے لیے اصرار، وفا، صبر اور حق پرستی کی روشن مثال ہیں۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر آزمائش کے باوجود حق کا پرچم سر بلند رکھا۔ ان کا کردار مشعل راہ ہے۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ یوم عاشور حق، استقامت، صبر اور رضائے الہی کی یاد دلاتا ہے۔ مذہبی ہم آہنگی اور اخوت کا فروغ وقت کی اہم ضرورت اور ترقی کی ضمانت ہے۔ شہدائے کربلا کی قربانیوں نے انسانیت کو عزت، حوصلے اور جد و جہد کا راستہ دکھایا۔ صدر IPP نے کہا کہ شہدائے کربلا کی لازوال قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں، وینزویلا میں رواں صدی کا سب سے خوفناک زلزلہ، 1 منٹ کے اندر آنے والے 2 شدید جھٹکوں سے زمین لرز گئی۔ 7.2، 7.5 کے زلزلوں سے سینکڑوں عمارتیں تباہ۔ دارالحکومت کراکس میں بھی کئی عمارتیں زمین بوس ہو گئیں۔ وینزویلا کی حکومت نے 188 ہلاکتوں کی تصدیق کر دی۔ 1500 سے زائد زخمی، 11,000 سے زائد افراد لاپتہ ہیں۔ لوگوں کی بڑی تعداد میں ملبے تلے دبے ہونے کی اطلاعات ہیں۔ امریکی جیولوجیکل سروے نے اموات کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز ہونے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ ہنستے بستے شہر لمحوں میں نیست و نابود۔ وینزویلا پل بھر میں غم اور خوف کی تصویر بن گیا۔ ایک منٹ میں 2 زوردار زلزلوں سے ہر طرف قیامت برپا۔ 7.2 شدت کا زلزلہ مقامی وقت کے مطابق شام 6 بجے آیا۔ لوگ سنبھل بھی نہیں پائے تھے کہ 7.5 شدت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ پہلا زلزلہ دارالحکومت کراکس سے 168 کلومیٹر دور 22 کلومیٹر کی گہرائی پر تھا۔ تاہم دوسرا زلزلہ زیادہ تباہ کن ثابت ہوا، جس کی گہرائی صرف 10 کلومیٹر تھی۔ سب سے زیادہ تباہی ریاست لاگوائرا میں ہوئی، جہاں زیادہ تر عمارتیں زمین بوس ہو چکی ہیں۔ وینزویلا کے قائم مقام صدر نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی۔ امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ زلزلہ اتنا شدید تھا، 1700 کلومیٹر دور ایمیزون کے جنگلوں میں بھی محسوس کیا گیا۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق اب تک 10,000 سے زائد لاپتہ افراد کی نشاندہی ہو چکی ہے، جبکہ امریکی جیولوجیکل سروے نے ہلاکتوں کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کرنے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ وینزویلا میں خوفناک زلزلے نے چند لمحوں میں تباہی پھیر دی۔ عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی، ہستی بستی بستیاں اجڑ گئیں، نظام زندگی مفلوج، ہزاروں مکانات گر گئے، سڑکیں تباہ ہو گئیں، بجلی بند، مواصلاتی نظام ناکارہ ہو گیا۔ شہریوں پر لرزہ طاری ہے، پتھرائی آنکھیں، چہروں پر خوف نمایاں ہے۔
صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کا وینزویلا میں شدید زلزلے سے تباہی اور انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس، سوگوار خاندانوں سے اظہار تعزیت کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا مشکل گھڑی میں وینزویلا کی عوام اور حکومت کے ساتھ ہمدردی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے وینزویلا میں زلزلے سے ہونے والی تباہی اور نقصان پر دکھ اور متاثرین کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ السلام علیکم، یہ ہے سما، میں ہوں عمیر بشیر اور میں ہوں کنیز فاطمہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، ابھی آپ کو بتائیں نواسہ رسول جگر کوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کی عظیم قربانیوں کو سلام۔ یوم عاشور آج انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جائے گا۔ ملک بھر میں شبیہ ذوالجناح کے جلوس نکالے جائیں گے۔ مجالس عزا میں شہدائے کربلا کی جرأت اور شجاعت کا تذکرہ ہوگا۔ 9 محرم الحرام کو بھی ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس نکالے گئے۔ اسلام آباد، کراچی، کوئٹہ، پشاور، راولپنڈی میں جلوسوں میں عزاداروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ جلوس کے راستوں پر موبائل فون سروس معطل رہی۔ شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کی یاد، عزاداروں کا نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقائے کار کو خراج عقیدت۔ شہر شہر 9 محرم الحرام کے جلوس نکالے گئے۔ کراچی میں مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوا۔ مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ حسینیان ایرانیان کھارادر پر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس کے راستوں اور اطراف میں موبائل فون سروس معطل رہی۔ اسلام آباد میں مرکزی جلوس امام بارگاہ اسنا عشری سے برآمد ہوا، جو مقررہ راستوں سے گزرتا ہوا اسی مقام پر ختم ہوا۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری اور سیکریٹری داخلہ نے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ راولپنڈی میں چٹیاں ہٹیاں سے برآمد ہونے والا جلوس امام بارگاہ کرنل مقبول کالج روڈ پر اختتام پذیر ہوا۔ پشاور میں مرکزی جلوس حسینیہ ہال امام بارگاہ کینٹ سے برآمد ہوا، مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا اسی مقام پر ختم ہوا۔ کوئٹہ میں شبیہ ذوالجناح کا جلوس امام بارگاہ ناصر الاضحیٰ سے سخت سیکیورٹی حصار میں برآمد ہوا۔ جلوس شہر کے مختلف راستوں سے ہوتا ہوا اسی مقام پر ختم ہوا۔ یوم عاشور کا مرکزی جلوس نثار حویلی سے برآمد ہو گیا۔ جلوس اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہے۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ یہ جلوس آج شام کربلا گاہ میں شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ فہد بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ فہد بھٹی بتائے گا مرکزی جلوس کے حوالے سے سیکیورٹی کے کیسے انتظامات ہیں؟ جی بالکل، یوم عاشور کا جلوس لاہور میں اندرون موچی گیٹ کے علاقے نثار حویلی سے برآمد ہو چکا ہے، اور یہ شبیہ ذوالجناح کا جلوس جو ہے وہ اپنے قدیمی روایتی راستوں سے ہوتا ہوا اپنی منزل کی جانب گامزن ہے۔ یہ جلوس آج دوپہر شاہ عالم مارکیٹ چوک میں پہنچ کر نماز ظہرین ادا کرے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے قدیمی روایتی راستوں سے ہوتا ہوا بعد نماز مغرب گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس میں عزاداران حسین علیہ السلام کی بڑی تعداد شریک ہے۔ بچے، بڑے، خواتین نوحہ خوانی کر رہے ہیں، سینہ کوبی کی جا رہی ہے، اور جلوس کے شرکا کے لیے خاص طور پر جگہ جگہ پر لنگر کا اہتمام بھی کیا گیا ہے، اور سبیل کے لیے بھی مختلف جگہوں پر لوگوں نے اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ جگہ جگہ سبیلیں لگائی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ پولیس کی جانب سے لاہور میں جو یوم عاشور کا جلوس ہے، اس مرکزی جلوس کی سیکیورٹی کے لیے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ تقریباً 8 سے 9 ہزار جو سیکیورٹی اہلکار ہیں، پولیس اہلکار و افسران، وہ اس جلوس کی سیکیورٹی کے لیے تعینات کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف روٹس پر CCTV کیمراز بھی لگائے گئے ہیں تاکہ جلوس کی نگرانی کی جا سکے۔ اس کے علاوہ ڈرون کیمروں کی مدد سے بھی جلوس کی سرویلنس کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، آپ نے اپڈیٹ کیا فہد، آپ کا بہت شکریہ۔ پشاور کا رخ کرتے ہیں، جہاں مختلف امام بارگاہوں سے شب عاشور کے جلوس برآمد ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ مجموعی طور پر 16 جلوس برآمد ہوں گے۔ شہر میں موبائل فون سروس معطل ہے۔ سما کے نمائندے عرفان موسیٰ سے جانتے ہیں۔ عرفان، تفصیلاً بتائیے۔ جی بالکل، شب عاشور کے تمام جلوس جو ہے وہ برآمد ہو چکے ہیں اپنے اپنے امام بارگاہوں پر۔ مجموعی طور پر جو ہے وہ 16 جلوس جو ہے وہ برآمد ہو چکے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ اپنے جو مقررہ اور روایتی راستے ہیں وہاں اس پر جو ہے وہ رواں دواں ہے۔ صبح فجر نماز کے ساتھ جو ہے وہ تمام جلوس جو ہے وہ اختتام پذیر ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو مختلف مجالس ہے اس کا انعقاد بھی کیا جائے گا۔ جلوس کے گزرگاہوں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جگہوں پر جو ہے وہ سبیلیں لگائی گئی ہیں۔ نظر و نیاز
लिहाज का अहतमाम भी किया गया है। अगर सिक्योरिटी की जो है वो इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं, तमाम जितने भी जुलूस की गुजरगाहें हैं वहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी एहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो CCTV कैमरे लगाए गए हैं और जुलूस से आगे और पीछे जो है वो बड़ी तादाद में जो है वो पुलिस एहलकार जो है वो मौजूद होते हैं। अगर बात की जाए तो जो अंदरूनी शहर को जितने भी आने वाले रास्ते उसको मुकम्मल तौर पर सील किया गया है और हर आने वाले की जो है वो जामे तलाशी ली जाती है, उसके बाद जो है वो शहर के अंदर उनको आने दिया जा रहा है। तो शब आशूर जो है वो पेशावर में भी जो है वो इंतहाई एहतराम के साथ मनाई जा रही है और तमाम जुलूस जो है वो बरामद हो चुके हैं जो कि नमाज़ फजर के साथ जो है वो इख्तिताम पजीर होंगे। जी आपका शुक्रिया। शुहदा करबला को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्तान, गुजरांवाला, हैदराबाद और दीगर शहरों में भी 9वीं मुहर्रम के मातमी जुलूस निकाले गए। शोहदाए करबला की याद, कई शहरों में 9वीं मुहर्रम के मातमी जुलूस। मुल्तान में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह मुमताज़ाबाद से बरामद हुआ, जो मुकर्रर रास्तों से होता हुआ वापस इसी मकाम पर इख्तिताम पजीर हुआ। गुजरांवाला में इमाम बारगाह जागीर अली अकबर से बरामद होने वाले मरकजी जुलूस में साबिक वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर भी शरीक हुए। हैदराबाद में मरकजी जुलूस लतीफ़ाबाद नंबर 5 से बरामद हुआ और मुकर्रर रास्तों से होता हुआ वापस वहीं इख्तिताम पजीर हुआ। लाड़काना में हिंदू बरादरी ने मजहबी रवादारी की आला मिसाल कायम की। धर्मशाला में शोहदाए करबला की याद में न्याज लंगर का एहतमाम किया गया। साहिवाल, सरगोदा, विहाड़ी, खानेवाल, बहावलपुर, सांगड़, कदकोट, नौशेरो फिरोज, शिकारपुर, सजावल, हरिपुर, जाफराबाद में भी जुलूस निकाले गए। शोहदाए करबला की याद में रोहड़ी की इमाम बारगाह करबला शाह इराक से सुबह 4 बजे बरामद होने वाला तारीखी कदीमी नोढाला करबला का ताज़िया दूसरे मरहले में करबला के मैदान में पहुंच गया है। अज़ादारान रात मैदान करबला में क़याम करेंगे। तारीखी जुलूस आज शोहदाए कब्रिस्तान पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। मजीद हमें बताएंगे जमील मुगल। जी, शोहदाए करबला की याद में 9वीं मुहर्रम का मातमी जुलूस आज रोहड़ी से नोढाला जो ताज़िया है, तारीखी ताज़िया है, बताया जाता है कि 400 साल से भी ज़ायद जो है ये कदीमी ताज़िया है। तो ये सुबह जो है 4 बजे निकाला गया है। ये 3 मरहलों में जो निकाला जाता है, 2 रोज़ तक इसका जो है पड़ाव होता है। पहला पड़ाव जो है वो मंडो खबर पर जो है आज पड़ाव किया गया। उसके बाद नमाज ज़ोहरान के बाद जो है दोबारा जो है ये करबला के मैदान की जानिब जो उसको दोबारा रवाना हुआ है और ये शहर के मुख्तलिफ इलाकों से, ढक रोड से, ढक बाज़ार से, शाही बाज़ार से और दीगर इलाकों जो तंग गलियों से गुजरता हुआ जो है वो करबला के मैदान में पहुंच चुका है। तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए थे। 2000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। रेंजर्स के एहलकार जो हैं वो तैनात किए गए, जबकि 3 कंपनियां जो है आर्मी की जो है वो स्टैंड बाय रखी गई हैं। अब इस जो ताज़िए का जो तीसरा मरहला है वो यौम आशूर के रोज़ जो है नमाज ज़ोहरान के बाद दोबारा निकाला जाएगा।